السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم ایکم احسن عملا۔ ومقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ اس سے بڑھ کر ہم سب پر اللہ کا یہ احسان، رمضان المبارک کا یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ سے مدد و نصرت مانگتا رہتا ہے، چونکہ انسان کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی پھر مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنی ہے، اس نے توفیق دینی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہی توفیق دے، اللہ ہی کروائے، پھر بات نہیں بنے گی۔ میری آپ کی کاوش ہوگی، کوشش ہوگی، خواہش ہوگی، احساس ہوگا، جذبہ ہوگا، اللہ کی ذات اس میں ضرور خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ وہ سامعین، رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے۔ دعا کریں ہمارے لیے یہ مغفرت اور برکت کا ہی رہے، اس لیے کہ یہ مہینہ صرف مغفرت اور برکت کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراض لوگوں پر لعنت کا مہینہ بھی ہے۔ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی، نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے، 3 بار آمین کہی، اس میں سے ایک عمل یہی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کا نبی، اس شخص پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اللہ اس سے ناراض ہو۔ یہ سارے مفہوم ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ سے تعلق جوڑ کے وہ اللہ سے مغفرت نہ لے سکے، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔
گویا صرف مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی مہینہ ہے۔ اب میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کی ناراضگی لینا چاہتے ہیں یا اس کی رحمت اور مغفرت لینا چاہتے ہیں۔ اس مہینے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیے، دنوں کو راتوں کو کثرت سے نوافل پڑھیے، ذکر و اذکار تسبیحات جو آپ پہلے کرتے تھے اس کی مقدار بڑھا دیجئے، صدقہ خیرات جو آپ پہلے کرتے تھے اس کی مقدار بڑھا دیجئے، استغفار توبہ تائب اگر پہلے کبھی ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے یا کم کرتے تھے، اس مہینے میں اس کو پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیجئے، اس لیے کہ مجھے آپ کو کسی کو خبر نہیں ہے ایک لمحے کے بعد میرے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک مجھے آپ کو دیکھنا نصیب ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، آئندہ سال کا رمضان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے جتنے لمحات مجھے آپ کو اللہ نے دیے ہیں اس کو قیمتی بنائیے، قیمتی تو ہیں ہی ہیں مگر قیمتی میں نے آپ نے بنانے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت، صدقہ خیرات والے عمل کر کے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے، وکان الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو بنایا ہی کمزور ہے، کوئی اس میں بڑی بات ہے، مگر میری طرف آؤ، توبہ تائب ہو جاؤ، اور ذہن میں رکھنا توبہ کچی نہ کرنا۔ وہ کیا توبہ ہوگی کہ انسان اللہ سے توبہ طائب ہو رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اور دل میں ارادہ ہے میں نے ابھی اٹھ کے جا کے فلانا گناہ کرنا، خبر ہے میں فلانا گناہ کر رہا ہوں، خبر ہے فلانا گناہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کیا فائدہ آپ خود بتائیں ایسی توبہ کا کہ توبہ بھی توبہ کر اٹھے کہ یہ کم وقت کیسی توبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اخلاص دکھا ہی نہیں رہا، اس کی دعا میں خوبصورتی ہے ہی نہیں، اس کی دعا میں یگانگتی ہے ہی نہیں، یہ دعا کر رہا ہے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں میرے بھائیو، ہم اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ توبہ ہے ہی وہ کہ جس کے ساتھ آپ اللہ سے پختہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو میں گناہ کرتا تھا آئندہ سے میں اس قسم کا کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اس سے پہلے میں اور آپ اس گناہ کو گناہ بھی سمجھیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کچھ چیزیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑ گئی ہیں، حصہ بن گئی ہیں، اب ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے۔ موبائل پہ لمبی لمبی گفتگو، موبائل سے غیر محرم کے ساتھ گفتگو، واٹس ایپ کے ساتھ چیٹنگ، ایک دوسرے کو تصویریں بھیجنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، بیہودہ اور گندی باتیں کرنا، کسی دوست کے سامنے بیٹھ کر فلانی کسی لڑکی کا تذکرہ کرنا، میرے پاس 2 ہیں، میرے پاس 4 ہیں، میرے پاس 8 ہے، فلانے کی بچی بھی میرے ساتھ سیٹ ہے، فلانے کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ یہ ہماری کم بختی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زنا کا پہلو، یہ زنا ہے، یہ زنا کا پہلو جو ہم کر رہے ہیں شاید ہم اکیلے کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ایک قرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے اوپر ایک قرض چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر آپ کو کسی کی عزت کا پاس نہیں ہے، اللہ کل کو ایسے بندے ضرور کھڑے کرتا ہے جو آپ کی عزت کا پاس نہیں کرے گا، اور اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، انجوائے ہے۔ یہ معاملہ دونوں طرف سے ہے، ہمارے بیٹوں کی طرف سے بھی ہے اور ہماری بیٹیوں کی طرف سے بھی ہے، دونوں اس کو زندگی کا ایک حصہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک انجوائے والی زندگی ہے، بس ٹھیک ہے آئے ہیں موج مستی کرنی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ایک زنا کی شکل ہے۔ اگر میں اور آپ اس قسم کا زنا کر رہے اور کرتے جا رہے اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، واللہ اس استغفر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب مجھے خبر ہے اب میں استغفر اللہ کر رہا ہوں، میں نے عصر کے بعد گفتگو کرنی ہے، ہمارا وقت طے ہے، ہمارا ٹائم طے ہے، ہماری ملاقات طے ہے،
مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی لمحے ہماری ملاقات ہونی ہے، چاہے موبائل پہ چاہے آمنے سامنے، کیا فائدہ ہے ایسے استغفار؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سود پہ سود ہم کھا رہے ہیں، سود کو حلال سمجھ رہے ہیں، بزنس ہے، مجبوری ہے. کیسا ہے یہ گناہ کہ اس گناہ کو بھی کرتے جا رہے ہیں اور گناہ بھی نہیں سمجھتے. گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہلکی نکمی، اور جو چیز اس کو بتا رہے ہیں وہ چیز، وہ خصوصیت، وہ خوبی اس میں ہے نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا فائدہ اس استغفر اللہ کا؟ گاہک کو، کسٹمر کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹی سچی قسم بھی اٹھا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ اس استغفر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اس استغفر اللہ کا فائدہ اسی وقت ہے ہم ان تمام گناہوں کو سب سے پہلے مانیں، تسلیم کریں، ہاں یہ گناہ ہے. اللہ اس بات سے زیادہ غصے ہوتے ہیں، میرا بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. کہتا ہے یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ میری زندگی ہے، میری آزاد زندگی ہے، میں مرضی کا مالک ہوں، میرا جسم، میری زبان، میرے ہاتھ، میری ہر چیز جہاں مرضی جیسے مرضی استعمال کروں. نہیں میرے بھائی، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس جسم، اس کی امانت ہے. ہم نے اس کو اس کی بتلائے ہوئی راہ پر، بتلائے ہوئے انداز اور طریقے کے مطابق چلانا ہے. یہ ان جاہل مردوں عورتوں کے اس قول کو دماغ میں کبھی نہ بٹھائیے گا کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی. نہیں، ہمارے جسم پر ہماری نہیں، اللہ کے دیے ہوئی اس روح، اللہ کے دیے ہوئے اس جسم پر صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے. یہ تو کافر کی سوچ ہے، کافر کا مقولہ ہے. کیوں؟ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. وہ ٹھیک کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کے لیے عذاب قبر شروع ہے، قیامت کے دن اٹھتے ہی اس کے لیے دردناک عذاب شروع ہے. وہ سچا ہے، وہ کہہ سکتا ہے میرا جسم میری مرضی. مسلمان کو یہ جملہ زیب نہیں دیتا، میرا جسم میری مرضی. ہمارا جسم ہے، اس کے اوپر صرف اللہ کی مرضی چلے گی. اور اللہ کہتے ہیں اگر میری مرضی چلانا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، میں تم سے راضی ہوں. اس لیے توبہ طائب ضرور ہوں، استغفار ضرور کریں، مگر توبۃ نصوحا. دو چیزیں اہم ہیں. پہلی یہ کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کیسے خبر ہو یہ گناہ ہے؟ ہم اس کو گناہ کیسے مانیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے؟ شریعت نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، بھولیے گا نہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسم، اگر تم جاننا چاہتے ہو گناہ کیا ہے، پہلا گناہ یہ ہے ما حاک فی صدرک. آپ کوئی کام کر چکے ہیں، آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکے، تجھے خوف آئے، خوف میں مبتلا ہو، تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو، سمجھ لیجیے گناہ ہے. دکان پہ بیٹھے ہیں، مالک کا غلہ ہے، اس میں سے 100 200 500 اٹھانے لگے ہیں، دل میں کھٹکا ہے، مالک دیکھ نہ لے، پکڑا گیا، مار پٹے گی، چور کہلاؤں گا، سزا ملے گی، بدنام ہوگا، گندا ہوگا، دماغ میں آ رہا ہے. ابلیس کہتا ہے چھوڑ، تو نہیں پکڑا جائے گا، تو بڑا بہادر ہے، تیرے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے، اور تو نکال، تیرا حق ہے، تیرا مالک ظالم ہے، تجھے تنخواہ پوری دیتا نہیں، تیرا حق ادا کرتا نہیں، اب ہم ایسے نہیں لیں تو اور کیسے لیں، کر چوری. ابلیس اس کو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اس کا دل، اس کا ایمان اس کو کھٹکا دیتا ہے. یہ جو کھٹکا دے رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لچر پن میں گفتگو ہو رہی، بےہودہ گفتگو ہو رہی، چھپ چھپ کے گفتگو ہو رہی، دل میں کھٹکا ہے، امی کو نہ پتہ چلے، ابو کو نہ پتہ چلے، دکان کے مالک کو نہ پتہ چلے، بڑے بھائی کو نہ پتہ چلے، اس لڑکی کے گھر والوں کو نہ پتہ چلے، فلانے کو نہ پتہ چلے. اور ہم نے کیا نشانی لینی ہے؟ ما حاک فی صدری کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یا بعد تیرا دل کھٹکے، تجھے خوف زدہ کرے، سمجھ لے یہ گناہ ہے، یہ تو اچھا کام نہیں کر رہا. وَيُخَافُ
ان یتلی علیہ الناس، اور دوسری اس کی نشانی کہ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا بعد میں اب تو ڈرے کہیں اس کی خبر لوگوں کو نہ ہو جائے۔ یہ دو بڑی نشانیاں، دل آپ کا کھٹکھٹائے اور آپ کے دل میں یہ خوف ہو میرے یہ کام کی کسی کو خبر نہ ہو، فلانے کے ساتھ میرا تعلق ہے کسی کو خبر نہ ہو جائے، میں نے چوری کی ہے کسی کو خبر نہ ہو جائے، میں نے سود پہ رقم لی ہے کسی کو خبر نہ ہو جائے، میں نے فلاں بدکاری گناہ زنا کیا ہے کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ یہ سب وہی علامات ہیں۔ ان علامات کو میں اور آپ دن میں کئی بار کھٹکتے ہیں، کئی بار محسوس کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں، اگر آپ کا دل کھٹکتا ہے، آپ کے دل میں خوف آتا ہے، تو یقین جانیے حلفاً کہتا ہوں یہ آپ کے زندہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، کھٹک بھی نہیں رہا، گناہ بھی کر رہے ہیں، خوف بھی نہیں آ رہا، سمجھ لیجئے اللہ آپ سے اتنا ناراض ہو گئے ہیں، اللہ اتنا ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ کا دل بالکل اس نے سیاہ کر دیا ہے، آپ پر بالکل ناراض ہو کر اللہ نے آپ کے سینے سے، دل سے ایمان کو بالکل نکال دیا۔ اب آپ بے ایمان ہو چکے ہیں، بے ایمان ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اب آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا، آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا میں گناہ کر رہا ہوں، نہیں بس ٹھیک ہے زندگی، جیسے میں نے آپ کو بتلایا کفار ہے، کافر کا ایک ذہن بن گیا ہے، بس زندگی ہے، ایک وقت ہے، 40 50 60 سالہ میری زندگی ہے، میں آیا ہوں، کھاؤں پیوں گا، موج مستی کروں گا، چلا جاؤں گا، بس ختم۔ نہیں، ہمیں نہیں یہ کہا، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا رب، ہمیں رسول ہمارا بتلاتا ہے نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، قید خانہ ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ذرائع ہے کرو استعمال، یہ حرام ذرائع ہیں ان کو چھوڑ دو، جھوٹی بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، فلاں فلاں، یہ ساری پابندیاں جب ایک ایمان والا ہے اس پر یہ لاگو ہیں، اس کو اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری۔ اس لیے استغفار کریں، کثرت سے کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مگر اس کا حق ادا کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں، اللہ سے پختہ عہد، پختہ وعدہ کریں کہ یا اللہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ اور جب آپ پختہ اور پکا وعدہ کریں گے، آپ کو یقین دلاتا ہوں، نشانی بتلاتا ہوں، آپ کا دل آپ کو بتلائے گا میری توبہ قبول ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قحط سالی ہوئی، بارش کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام ساری قوم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لوگوں کو لے کر باہر نکلے، چلو سارے آؤ اجتماعی دعا کرو، آج ہم اللہ سے بارش مانگیں گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، ہے موسیٰ آج تیرے اوپر بارش نہیں آنے والی۔ کہا اللہ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ تیرے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے، اس ایک بندے کو 40 سال ہو گئے اس نے میرا نام تک نہیں لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، 40 سال ہو گئے اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس قسم کا کوئی لفظ 40 سال ہو گئے اس کی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ اتنی بغاوت، اتنی سرکشی، اتنا اللہ سے کفر، اتنی اللہ سے دوری کہ 40 سال ہو گئے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، اپنے ایمان اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کو صحیح حقیقی معنوں میں یاد نہیں کر۔ اے موسیٰ اس بدبخت، اس کم وقت کو اپنے مجمع سے نکال، اس کے 40 سال کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں کسی کے اوپر بارش نازل نہیں کروں گا، اس کو پہلے باہر نکال۔ کہا اللہ مجھے کیا پتا وہ بندہ کون ہے، اور اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے مجمع میں کیسے اس کو پہچانوں اور نکالوں گا، نہ مجھے پتا وہ کون اور نہ اتنے بڑے مجمع میں میری آواز جائے گی۔ کہا موسیٰ تو آواز دے، بندے تک آواز پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، کہا لوگو ہم اللہ سے اس کی رحمت لینے آئے تھے، اللہ ہم سے ایک بندے کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، سنا ہے وہ ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی بغاوت اور سرکشی کر رہا ہے، گناہوں میں وہ لتھڑا ہوا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، خدا کے لیے وہ بندہ باہر نکلے، اس کم وقت کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ عذاب نازل کر رہے ہیں اور بارش نہیں آ رہی، وہ مجمع سے باہر جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آواز اس مجمع میں موجود ہزاروں لوگوں کے ہر شخص کے کان تک اللہ کی ذات نے پہنچا دی. وہ آواز اس آدمی کے کان میں بھی پہنچی. اس آدمی کے جب کان میں پہنچی وہ ہل گیا, وہ ڈر گیا کہ وہ تو میں ہوں. 40 سال ہو گئے, میں نے اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا, اللہ کی کبھی عبادت نہیں کی, اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہوں. بجائے کہ اللہ کے نعمتیں کھا کر اس کے گن گاتا, بات تو موسیٰ کی ٹھیک ہے, میں نے تو اللہ کو یاد نہیں کیا اور کنفرم یہ میں ہی ہوں. اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلان کر رہے ہیں. وہ باہر نکلے, کہا اگر میں باہر نکلا میں تو اور گندا ہو جاؤں گا. میری گندگی, میری گناہوں کی زندگی, 40 سال اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی, میرا تو پردہ نہیں رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس ایک چادر تھی اور بیٹھا اور بیٹھ کر, اب اس پر وہ بیٹھنے کا حدیث میں نقشہ بھی ہے, وہ بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے اپنے اوپر چادر لے لی. چادر لے کر اب اللہ سے گفتگو کر رہا ہے, اے اللہ 40 سال ہو گئے میں تیرے گناہ کر رہا ہوں, 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں, اب پکا اور پختہ وعدہ کرتا ہوں اب کے بعد میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا, تیری اطاعت اور فرما برداری کروں گا. کتنی کی دیر لگی ہوگی اس جملے کو کہنے میں؟ چند سیکنڈ, ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی, ساتھ ہی بارش ہوئی. لوگ بھی حیران, نبی بھی حیران. نبی نے پھر ڈائریکٹ رابطہ کیا اللہ سے, اللہ یہ کیا ہوا؟ تو نے تو کہا تھا وہ بندہ باہر نکلے گا, وہ 40 سال گناہ کرنے والا, پھر بارش ہوگی. باہر بھی کوئی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی. کہا موسیٰ جس بندے کا ہم تجھ سے تذکرہ کر رہے تھے ہمارے اس بندے نے توبہ کر لی. کتنی دیر, چند سیکنڈ کی توبہ سے اللہ نے اس پر بھی رحمت کر دی اور پوری قوم پر کر دی. موسیٰ نے کہا اچھا اللہ ٹھیک ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, بارش جو ہمارا مقصود تھا وہ بارش بھی ہو گئی ہے, مجھے بندہ تو بتلا, میں بھی تو دیکھوں, وہ میرا امتی ہے اور 40 سال سے وہ گناہ آلود تھا اور اس کی وجہ سے بارش رکنے کی تھی. اب اس نے توبہ کی ہے, تو نے بارش کر دی, مجھے وہ بندہ دکھا. کہا موسیٰ 40 سال اس نے مجھے ناراض کیا, گناہ کیے, تجھے میں نے اس وقت اس کو دیکھنے نہ دیا, اب توبہ کر لی ہے, اب میں اس کے گناہوں پر پردہ کیوں نہ ڈالوں گا. اصل مقصود کہ توبہ ایک لمحہ لگتا ہے, شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو. اس میں کوئی شک نہیں, اس بندے کی توبہ میں ضرور اخلاص تھا کہ چند لحظے, چند سیکنڈ لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور ساتھ ہی اللہ نے اس کے عیوب پر پردہ بھی ڈال دیا. ہر بندے کے اندر عیب ہیں, کوشش کیا کریں اگر آپ کے پاس بھی کسی کا کوئی عیب آ جائے اس پہ عیب پر پردہ ڈالا کریں. لوگوں کو نہ بتایا کریں فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کیجئے کہ آپ مکمل ہیں, ہمارے اندر بھی وہی کچھ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر اللہ, جو شخص من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ, جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کی اس کو خبر ہو جاتی ہے, کسی گناہ کی نافرمانی کی خبر ہو جاتی ہے, اگر وہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. اس کو الٹ کیجئے, اس حدیث کو الٹ پڑھیے کہ جو شخص یہاں کسی کے عیب کو کھول دیتا ہے, عیبوں کو افشاں کر دیتا ہے, عیب پر پردہ نہیں ڈالتا, تو یاد رکھو تم لوگوں کے عیبوں کو 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 لوگوں کے سامنے کھولو گے, وہ بیچارہ اتنی سی تعداد لوگوں کے سامنے گندا اور شرمندہ ہوگا. یاد رکھنا پھر میں ایسے بندوں کو ساری انسانیت کے سامنے گندا کروں گا. ساری انسانیت, کہ جب وہاں ساری انسانیت کھڑی ہوگی اللہ لوگوں کو بتائے گا یہ وہ بندہ ہے کم بخت, دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا تھا اور میں اللہ تم لوگوں کو بتلاتا ہوں اس کے اندر یہ گندی گندی خصلتیں تھیں.
اس لیے عیبوں پر پردہ ڈالا کریں، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ بندے سے توبہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، بندہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ خوشی کی چھوٹی سی مثال دی، فرمایا ایک شخص، ہمیں تو اس مثال کی اتنی سمجھ نہیں آئے گی، ہم ریگستان سے ناواقف۔ ریگستان ایک عجیب سا ایک معاملہ ہے، ایک عجیب سا وہ ایک راستہ کہہ لیں، ایک ایریا، ایک علاقہ کہہ لیں کہ انسان کو خبر نہیں ہے میں ادھر جا رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے، ادھر جا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ بعض مرتبہ انسان ایک ہی دائرے میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ چہار سو ریگستان تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی کھانے پینے کا سامان لے کر کسی دوسرے علاقے میں ریگستان سے گزر رہا تھا، ایک جگہ سویا، سو کے اٹھا، دیکھا اس کا اونٹ نہیں ہے، اونٹ پر پورے ہفتے کے کھانے پینے کا سامان تھا، بھاگا، ادھر گیا کچھ نہیں، ادھر گیا کچھ نہیں، ادھر گیا کچھ نہیں، 400 بیچارہ بھاگا، اونٹ نظر نہیں آیا۔ اب اس کو کنفرم ہو گیا، اب میں بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت سے میری موت کنفرم ہے۔ اس نے کہا مرنا تو ہے، اب آرام سے لیٹتا ہوں، میری موت کسی بھی لمحے بھوک پیاس سے آنی ہے۔ لیٹ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی اٹھ کے بیٹھا تو سامنے اونٹ کھڑا۔ فرمایا اس کی خوشی کا اندازہ لگاؤ جس کو ایک قسم کی نئی زندگی ملی ہے، کہ وہ جب سونے لگا تھا کنفرم کر کے سویا بس اب میری موت، آنکھ کھلی ہے تو ایک قسم کی زندگی سامنے کھڑی ہے۔ فرمایا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اللہ کو کہنے لگا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بات الٹ کر گیا، خوشی میں اس کو خبر نہیں ہوئی میں کہہ کیا رہا ہوں، یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نئی زندگی دی۔ فرمایا یہ خوشی میں جو غلط جملہ کہہ گیا ہے اللہ کو یہ بھی بڑا قبول ہے۔ کیوں؟ وہ خوشی میں کہہ گیا ہے، شکر تو میرا ہی ادا کر رہا ہے نا۔ واللہ ہے کو حال کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کے بعد اللہ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ سے توبہ طائب ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، مدینہ منورہ کا ماحول ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر اپنا دکھ بیان کرتی ہے، انسان ہوں، غلطی ہو گئی ہے، زنا ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے، میرے اوپر حد نافذ کر۔ آپ نے فرمایا چل چلی جا، نکل جا یہاں سے۔ صحابہ کہتے وہ عورت چلی گئی، اگلے دن پھر آ گئی۔ ایمان کا وہ آپ بھرپور انداز دیکھیے، ان لوگوں کے ذہن میں تھا میں زندگی میں رہی، توبہ کرتی رہی، توبہ نہ ملی، موت آ گئی، پھر کیا بنے گا؟ اللہ کی حدود والی سزا ملے گی، چلو کم از کم سیدھا جنت میں تو جائیں گے۔ صبح پھر آ گئی، اللہ کے نبی کو پھر کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، بدکاری ہوئی ہے، میرے اوپر حد نافذ کرے۔ ایک اور آپ کو بات بتاتی ہوں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ آپ نے پھر اس کو موقع دیا، کہا اچھا چلی جا، جب بچہ جان لے پھر آنا۔ اب آپ بتائیے بچے کی پیدائش میں کتنے ماہ لگتے ہیں؟ 8 سے 9 ماہ۔ اس کو ایک قسم کا اللہ کے نبی نے پھر موقع دیا، پہلے ایک دن کا موقع، ایک دن رات کا، وہ پھر آ گئی، نہیں حد نافذ کیجئے۔ اب اس کو تقریباً 9 مہینوں کا اس کو گیپ دیا کہ توبہ طائب ہو، اس حد سے بچ جا۔ 9 مہینے کے بعد بچہ اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا، اللہ کے نبی کے پاس پھر آ، کہا یاد ہے 9 مہینے پہلے آئی تھی، کہا تھا بچہ جب جن لے پھر آنا، آ گئی ہوں، میرے اوپر حد نافذ کیجیے۔ کہا نہیں، تیرے اوپر میں اس وقت حد نافذ نہیں کر سکا جب تیرے پیٹ میں بچہ تھا، تیرے ساتھ بھی اس بچے نے ماری جانا تھا، میں اب کیسے کر سکتا ہوں؟ اس بچے کو پہلے دودھ پلا، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ پھر موقع دیا، کتنے سال دودھ پلانا ہے؟ 2 سال۔ 2 سال دودھ پلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، صحابہ کہتے ہیں ہم منظر دیکھ کے حیران، گود میں بچہ پکڑا ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہتے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے کہا تھا یہ دودھ پیتا بچہ ہے، تیرے اوپر حد نہیں لگے گی،
جب یہ دودھ چھوڑ کے خوراک پہ آ جائے تب آنا، یہ دیکھیے بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہے، اب یہ میرے دودھ پہ گزارا نہیں کر رہا، اب باقی چیزیں کھا رہا ہے، میرے اوپر حد نافذ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بچہ لے لو۔ اس سے بچہ لے لیا گیا، گڑھا کھودا گیا، گڑھے کھود کے اس عورت کو اس کے اندر آدھا کھڑا کیا گیا، گڑھا بند کیا گیا، اور آدھی عورت باہر ہے اور آدھی گڑھے کے اندر ہے، پتھر مار مار کر اس عورت کو قتل کر دیا، جس کو ہم سنسار کہتے ہیں۔ شادی شدہ زانیہ مرد و عورت کی اسلام نے یہ سزا رکھی، یہ تو اللہ کا شکر ہے یہ سزا پاکستان میں نہیں ہے۔ پھر آپ خود سوچئے ہمارے کتنے بڑے بڑے گرکھے روزانہ اس سزا کو بھگتے، کتنے بڑے بڑے کھانے پینے والے لینڈ لارڈ، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، فلاں 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 افسر، فلاں جج، فلاں وکیل، فلاں مولوی، فلاں تاجر، فلاں، روزانہ ان کم بختوں کو سنسار کیا جاتا۔ بدقسمتی سے جتنا زنا ہمارے اس معاشرے میں عام ہو چکا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پتھر پکڑا ہے، اب سب صحابہ پتھر مار رہے ہیں، پتھر لیا اس عورت کو مارا، اس عورت کے سر پہ پتھر لگا، اس کے سر پہ پتھر لگنے سے اس کے سر سے زخم کھلا، سر پھٹا، خون کے چند قطرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پڑے، آپ نے اس کو گالی دے دی، چل زانیہ عورت، اپنا گندا خون میرے اوپر پھینک دیا۔ کسی نے یہ خبر نبی علیہ السلام کو دی، نبی علیہ السلام، بعض میں یہ قصہ ہے، بعض میں جنازے کا قصہ ہے، کسی نے یہ خبر نبی علیہ السلام کو دی کہ اللہ کے نبی ایسے ہوا ہے، اس کے اوپر خون پڑا، اس نے اس کو گالی دی۔ پھر میں اس کو گالی دی، اس عورت کو؟ تمہیں پتا اس کی توبہ کیسی توبہ تھی؟ لو قسمت بین 70، اگر اس عورت کی توبہ 70 مدینہ منورہ کے گنہگاروں میں تقسیم کر دی جاتی، لوسعت، اللہ 70 کے 70 کٹر جہنمیوں کو جنت میں بھیج دیتے۔ اس ایک عورت کی اتنی عظمت والی توبہ ہے کہ آئی ہے، پھر میں نے بھیجا، پھر آئی ہے، پھر آئی ہے، 9 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، پورا وقت کر کے مقصد کیا تھا؟ توبۃ نصوحا، اخلاص کے ساتھ توبہ چاہتی تھی، دنیا میں سزا چاہتی تھی، آخرت کی سزا اور جہنم سے ڈرتی تھی، پتہ نہیں وہاں مجھے اللہ معاف کرے نہ کرے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے، دنیا میں اللہ کی کوئی گناہ کیا ہو، جرم کیا ہو، اس کی حد لگ جائے، اللہ پھر قیامت کے دن معافی دے دیتے ہیں۔ اس کے اندر صرف یہ جذبہ تھا، اس جذبے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کی توبہ اتنی قبول ہوئی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، مدینہ منورہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی، لوسعت، 70 کے 70 بخشے جاتے، جتنی اللہ نے اس اکیلی کو یہ فضیلت دی۔ توبہ کیجئے، گناہوں سے توبہ تائب ہوجئے، استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جتنے اس قسم کے الفاظ ہیں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ اپنے گناہوں کو دل و دماغ میں لا کر فلانا گناہ، فلانا گناہ، فلانا گناہ، اور کبھی آپ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے گفت و شنید ہو کر سارے گناہوں کو دل و دماغ میں لا کر اس کے سامنے ہتھیار پھینک کر اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے مان کے یا اللہ یہ بھی کیا، یا اللہ یہ بھی کیا، یا اللہ یہ بھی کیا، پردے ڈالے ہیں، پردے ڈالے رکھ، میرے گناہ معاف کر، حلفاً کہتا ہوں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔